بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی اچھے اکانومسٹ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. 3 ایشوز ہیں سر جن پہ بات کرنی ہے. ایک تو NFC پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا ایک رپورٹ آئی ہے, آپ کا جو سابقہ ادارہ تھا جس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن رہی ہے IMF, انہوں نے ایک رپورٹ کی ہے پاکستان کے بارے میں, گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ. اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا سر, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک لیبر فورس سروے جاری ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو گیلانی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو پہلا سوال میں کر دوں. ڈاکٹر صاحب ابھی پھر سے NFC کے اوپر ایک ڈسکشن شروع ہو چکی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرکز کا شیئر کم کر دیا جائے. مرکز کا شیئر اس لیے کم کر دیا جائے کہ مرکز جو ہے وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہا. لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے پتہ ہے, آپ کہتے ہیں ایکسپینڈیچرز بھی کم نہیں کر پا رہا. اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ چونکہ نہ اس ملک میں ٹیکس بڑھنا ہے اور نہ ہی اس ملک میں ایکسپینڈیچرز کے اندر اور للے تللے جو ہے ہمارے ان میں کمی کرنی ہے. تو ہمارا سفر ہے کس طرف؟ جی بہت انٹرسٹنگ, بہت کمپلیکس کویسچن ہے اور بہت ضروری کویسچن ہے. کوائٹ فرینکلی حکومت میں اگر میں ہوتا تو میرا بس چلتا تو میں کہتا پہلے میں 10 یونیورسٹیوں سے اس پہ تحقیق کرواتا, ایک پیپر بنواتا, اس پہ ڈیبیٹ کرتا. دیکھیے جو مرکز ہے, مرکز کا پہلے تو چھوڑے, مرکز بھی چھوڑ دے, حکومت نے کرنا کیا, حکومت کرنا کیا چاہتی ہے ہمیں یہ بھی کلیئر نہیں. کہ حکومت کا کام ہے, جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے پرائسز فکس کرنی ہے, حکومت کا کام ہے سڑکیں بنوانی ہے, حکومت کا کام ہے فلائی اوورز بنانے ہیں, کہ حکومت کا کام ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑے کرنے ہیں. حکومت کیا کرنا چاہتی ہے پہلے یہ بتائیے. میرا تو خیال ہے حکومت کو کم سے کم چیزیں کرنی چاہیے. میرا تو خیال ہے حکومت کو کسی چیز میں پڑھنا نہیں چاہیے. ایون سڑکیں فلائی اوور جو سے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے, حکومت کا کام فیڈرل کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پروونشل کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب PSTP میرا تو خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہیے, بیکاز PSTP جو ہے وہ پولیٹیکل بن گیا. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کریں, ختم کریں اس کو, یہ بہت ماضی کی چیز ہے, پولیٹیکل ڈائناسور بن چکا ہے. لوگ اس میں صرف کوشش کرتے ہیں سڑکیں بنا کے فیتے لگا کے, پھر وہاں کیوں نہیں بنا رہے, ہم بنا رہے ہیں یہاں کیوں نہیں. یہ کیا تماشا ہے, مقابلہ شروع ہو. اب یہ فیڈریشن, اس پہ مقابلہ ہونا ہے ہمارا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں چاہتے کیا ہے, کیا ہمارے پاس پراپرٹی رائٹس ہیں, کیا ہمارے پاس سیکورٹی ہے کہ نہیں ہے, کیا ہمارے پاس سیکیور ٹرانزیکشنز ہیں کہ نہیں. میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں, آرام سے بیچ سکتا ہوں. کیا میرے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیا میں کورٹ چاہ سکتا ہوں, کیا یہ چیزیں حکومت کو کرنی ہے. یہ چیزیں ہمیں بتائے, جن کو میں کہتا ہوں, یا میں کیا کہتا ہوں, نوبل پرائز میں کہتے ہیں ٹرانزیکشنز کاسٹ. جو آپ اور میں کام کرتے ہیں, چاہے میں زمین آپ سے خریدوں, چاہے آئس کریم خریدوں, چاہے کوکا کولا خریدوں, آپ کو مجھے پیسے دینے ہیں, آپ نے میرے سے پیسے لینے ہیں. آپ میرے سے مار کے بھی لے سکتے ہیں, آپ میرے سے چوری بھی کر سکتے ہیں, آپ میرے سے فراڈ بھی کر سکتے ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو ایک پیرامیٹر میں سیٹ کرے جہاں ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں. لیکن جو سر جو سوال ہے, دیکھیں آپ ایک ٹرانزیکشنز کی بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک گھر ہے یا ایک فیملی ہے, انہوں نے اپنی آمدنی اور اخراجات تو کہیں نہ کہیں سے آمدنی بھی کمانی ہے اور اخراجات بھی کرنے ہیں. اب یہ جو NFC ہے یہ بھی اس ملک کا ایک گھر کی مثال کی طرح ہے کہ ہم نہ آمدنی بڑھانے کے قابل ہیں نہ اخراجات کم کرنے کے قابل ہیں. تو یہ کمپنی اور گھر کیسے چلے گا؟ آمدنی ہم بڑھاتے رہتے ہیں, ہر سال ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے, ہر سال آپ اور میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن وہ سیلریڈ کلاس سے اور فارمل سیکٹر کو دبا دبا کے ہے. باقی کو کون دے گا, باقی کیوں دے؟ ایگریکلچرسٹ ہیں, ایگریکلچرسٹ. مجھے یہ بتائیں سر, دکاندار ہیں. آپ کا فیوریٹ ہابی ہارس؟ نہیں میرا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, دکاندار بیچارہ 18 گھنٹے دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے, بجلی اس کو نہیں ملتی, اس کو اسٹیٹ دیتا کیا جب وہ ٹیکس دے؟ کیوں دے؟ میں اس کے حق میں ہوں, نہ دے. ٹھیک ہے, مجھے یہ پہلے اسٹیٹ بتائے کہ ان کی گاڑیاں کیوں نہیں کم ہوتی, ان کے گھر کیوں نہیں کم ہوتے. انہوں نے IMF کی رپورٹ پہ میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں, انہوں نے کہا ہے بڑی کرپشن ہے. سب سے بڑی کرپشن تو سامنے نظر آ رہی ہے. چلے یہاں سے میرے ساتھ 100 میٹر کی واک کرتے ہیں ہم, سرکاری گھر آپ کو مل جائیں گے بے تحاشا. وہ کرپشن نہیں ہے, وہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے.
کہ سارے شہروں کے, آپ جس شہر میں, کیوں جی گیلانی صاحب کون سے شہر سے ہیں؟ سیالکوٹ سیالکوٹ میں سرکاری گھر کتنے ہیں؟ بہت بڑے ہیں, ڈی سی ہاؤس ہی دیکھ ٹھیک لیں ہے, کتنا ہاں ڈی سی بڑا ہاؤس ہوگا. کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے, ہم مجھے بتائیے آج تک یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے؟ گاڑی ہیں, میں آپ کے اسٹیشن پہ آیا ہوں 4 کلومیٹر دور سے, میں نے رستے میں 15 گاڑیاں گنی گرین نمبر پلیٹ کی. میں نتھے کے لیے گیا, ساری گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں پھر رہی ہیں. یار یہ بھی تو کرپشن ہے نا. تو پہلے آپ جب کہتے ہیں ٹیکس کی انگلی جب اٹھاتے ہیں کسی کو ٹیکس نہیں دیتا تو وہ یہ پوچھتا ہے, اور میں جب حکومت میں تھا انہوں نے وہ پوچھتے ہیں بھائی ہم ٹیکس کس لیے دے رہے ہیں؟ نہیں سر, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ ہم سے کیوں زیادہ لیتے ہیں. پھر نہیں آپ اب دو پرابلم ہے. اب ہم jealousy اور جو بات نہیں ہے. سنے نا, نہیں بس سنیں, ہم سے زیادہ لیتے ہیں اور جو زیادہ پیسے کماتے ہیں وہ طاقتور ہیں. وہ مریم نواز بھی ان کی حامی ہے اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی حامی ہیں, اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس. اب میں سیلری کلاس ہوں, میں کیا کروں؟ میری تبھی گزارش ہے کہ پہلے 10 یونیورسٹیوں سے کہیں اس پہ کام کریں اور بتائیں کہ ٹیکس کتنا آتا ہے, کہاں سے آتا ہے. یہ نہیں کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف وغیرہ بتائیں, ہماری یونیورسٹی بتائیں. نمبر 2 یہ بتائیں کہ یہ پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بے تحاشا ایجنسیز کھولی ہوئی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے ابھی سب اسٹیک پہ لگایا ہے, میں نے ٹی ڈیپ کا ایگزامن کیا. ٹی ڈیپ آپ کا ادارہ ہے جو آپ سے 4-5 بلین روپے سال کے لے لیتا ہے. کرتا کیا؟ کہتے ہیں ہم تماشا کرتے ہیں, باہر جا کے ایکسپورٹ کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایکسپورٹ جی ڈی پی ریشو آپ کا بڑھا نہیں پچھلے 15 سال سے. پھر ٹی ڈیپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح میں نے بی او آئی کو دیکھا, بی او آئی کا انویسٹمنٹ کا ریشو وہی ہے. بی او آئی تنخواہیں بڑھی جا رہی ہیں. بی او آئی کی تنخواہ پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں کتنے تک پہنچ گئی ہے. آپ کے بیوروکریٹس 50 ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 60 ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کمرشل کاؤنسلرس, جب ایکسپورٹ نہیں بڑھی تو کمرشل کاؤنسلرس کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماشاء اللہ وہاں یاشیاں کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ چیز تو ہم دیکھیں نا کہ کون سی ہماری ایجنسی کام کر رہی ہے. سر ایس آئی ایف سی کا حوالہ آپ نے نہیں دیا. جی ایس آئی ایف سی بالکل ٹھیک ہے. ایس آئی ایف سی اور بی او آئی اور پلاننگ کمیشن تینوں اکٹھے تو نہیں رہ سکتے, ایک بن جائے بھائی. اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں, اخباروں میں روز آتا ہے, آپ لوگ روز لکھتے ہیں گروتھ ماڈل ہمارا خراب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو پھر پلاننگ کیا کر رہی ہے؟ پھر پلاننگ پہ انگلی اٹھائے نا بھائی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ گروتھ ماڈل کس نے دینا ہے؟ پلاننگ نہیں دینا نا. پلاننگ کمیشن تو اڑان کرتی پھر, یہ پر گروتھ ماڈل کوئی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں گروتھ ماڈل کوئی نہیں ہے. پی ایس ٹی پی کیا ہے؟ تو ہمیں یہ پہلے ٹف کوسچنس پوچھنے ہیں. نمبر 2, آپ جب این ایف سی کی بات کر رہے ہیں تو صوبوں کو یس جانا چاہیے, پر صوبوں کو این ایف سی صرف نہیں ہے. میں نے یہ اگین لکھا ہوا ہے, اس پہ بات کی ہوئی ہے. این ایف سی اور پی ایف سی ٹوئنز ہیں, جیسے بچے نہیں 2 جڑواں پیدا ہوتے. جب این ایف سی ہوتی ہے ساتھ ہی پی ایف سی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ این ایف سی والے وہ پروونس پیسے لے کے بیٹھ جائے. اگر پروونس پیسے لے کے بیٹھ گئے تو این ایف سی واپس ہو جانی چاہیے. پی ایف سی فوراً ہونی چاہیے. لیکن پی ایف سی کا پاکستان کے آئین کے اندر اور این ایف سی کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں, پر پاکستان کے 140 میں ہے نا کہ جی آپ نے پروونشل گورنمنٹ بنانی ہے. اب اگر یہ پروونشل گورنمنٹ نہیں بنا رہا ہے صرف اس لالچ میں کہ پی ایف سی کے پیسے ہم کھا جائیں گے, لوکل گورنمنٹ سوری, اگر یہ لوکل گورنمنٹ نہیں بنا رہے اس لالچ میں کہ ہم نے کھا جانا ہے, تو وہ تو غلط کام ہے. لوکل گورنمنٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے, خود مانے ہوئے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہونی چاہیے, تو آج بنائیں اور پی ایف سی کریں ساتھ. لیکن سر ایک گیلانی صاحب سوری سر, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو سزا کیا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہمارا کام ہے کرنا, ہم شہری ہیں. وہ اگر نہیں کرتے وہاں لوگ ان کو کرتے ہیں. اور ایک چیز ہے, سوری ہاں 1-2 چیزیں ہیں یہاں جو بڑی مشکل بات ہے. دیکھیں ہمارے کلچر میں ایک چیز نہیں ہے جو گورے کے کلچر میں ہے, وہ شرم. ہم بے شرم لوگ ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. گورے کے ملک میں یہ آپ کو پتہ ہے کتنے منسٹر ہوتے ہیں جو کہ کام نہیں چلتا وہ ریزائن کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی ایک ڈپٹی پرائم منسٹر تھا, ایک لڑکی نے اس پہ الزام لگایا, وہ ریزائن کر گیا. ٹھیک ہے, آپ میں شرم ہی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ وہ ٹرین کا ریک ہو جاتا ہے, منسٹر کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی, میں تو ریزائن کر رہا. وہاں ہر بار انڈیا میں بھی ریزائن کر جاتے ہیں. ہمارے پاس شرم نہیں ہے. دوسری چیز ہمارے پاس آنر نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کلچر پہ بھی چلتی ہے. ہر چیز یہ نہیں اکاؤنٹیبلٹی کو باہر سے کرے. ہوتا یہ ہے کہ آپ اور میں وہاں گورے ملکوں میں آپ اور میں اپنے رشتہ داروں سے, میرا رشتہ دار منسٹر ہے وہ کام نہیں کرتا, میں اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں, بھائی تو کوئی انسان ہے. میں اس کو اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں بلاتا, میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. وہ خود ہی شرم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں لوگ آپ کو رسپیکٹ نہ کریں. ہمارے یہاں تو ہم کسی کو بھی کرسی مل جائے ہم اس کو خدا بنا لیتے ہیں, تو اس میں ہمارا قصور ہے.
اس میں کسی کو قصور نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. لکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوتی مجھے بتائیے, کیوں نہیں ہوتی؟ این ایف سی پی ایف سی کٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ اب یہ این ایف سی کا بات شروع کر رہے ہیں, میرا خیال اگلے ہفتے میٹنگ ہے پہلی, پی ایف سی کے ساتھ کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ فوراً پی ایف سی کی شروع کریں. پر انہوں نے لا ہی نہیں پاس کی ابھی لوکل گورنمنٹ کی, لا کیوں نہیں پاس کرتے؟ ہر باری کچھ ہوتا ہے. ابھی پنجاب نے ایک دی ہے انہوں نے تو law pass ٹھیک ہے کیا نا نا جی, یہ. نہیں کہاں پاس کی, ریزولوشن دی ہے اس نے, ایم کیو ایم نے مانگا ہے 27 امینڈمنٹ. لوکل گورنمنٹ آتی کیوں نہیں مجھے بتائیے؟ مشرف کے زمانے میں اچھی خاصی آئی تھی, انہوں نے واپس کر دی. تو اس میں ایڈمنسٹریٹو پاورز تو آئی تھی, فائنینشیل پاورز نہیں آئی تھیں نا سر. ہاں, لیکن پنجاب نے میرے لا پاس کیا ہے ابھی, ہاں جی, پنجاب نے لا پاس کر دیا. ہاں جی. چلیں چیک کر لیں گے. اب مجھے بتائیے کہ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں آتی, کیوں نہیں کرتے؟ اگر آتی بھی ہے ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال تھا, میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, آتی بھی ہے تو اس طرح کی آپ لاتے ہیں کہ سارا اختیار آپ کے پاس ہو, ساری فنڈنگ آپ کے پاس ہو, وہ ایک بالکل بیچارے بس نام کی لوکل اگین میں نے کہا نا, ہمارے پاس جو ہم ماشاء اللہ اسلام کے بڑے نعرے لگاتے ہیں, پر اسلام کی جو پہلی چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ ہے دل میں آنیسٹی, دیانت, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم چیٹنگ کر کے ہر چیز کرتے ہیں. یار اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کری کھل کے کریں. ایک بڑی اچھی کتاب ہے وہ عورت کی جو ہے لوکل گورنمنٹ پہ, جس نے ہیری پاٹر لکھی تھی, اس کی کتاب ہے, میں بھول گیا, کیجول سم تھنگ, بڑی اچھی کتاب ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں, کہ لوکل گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. وہ یار خود ہی چلاتے ہیں سب کچھ, چھوٹا سا ان کا بجٹ ہوتا ہے, کوئی دفتر نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا, چلا لیتے ہیں. ہم تو اگر لوکل گورنمنٹ آئے گی تو مجھے سب سے بڑا ڈر ہے, لوکل گورنمنٹ آئے گی تو وہاں بھی ناظم جون سے وہ کمشنر بن جائے گا, اس کے بعد 10 گاڑی ہوں گی, 50 ہوگی. یار ہمارا تو مسئلہ ہی ہے. اچھا سر, ایک بات اور بھی جس کے بارے میں زیادہ کھل کے بات نہیں ہو رہی, لیکن صوبے بنانے کی بڑی خواہش ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے. لیکن نہیں, وہ اگین لوکل گورنمنٹ سے ہٹنے کی بات ہے. صوبوں کی کوئی ضرورت نہیں, لوکل گورنمنٹ کی بھی ضرورت نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک اور ضرورت, بہت ضروری بات ہے جو کہنے والے میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب جو ایک ہمارے یہاں متھ بنی ہوئی نا, جو یہ سینسس بیڑا غرق کو ان کا کبھی ٹھیک ہی نہیں کرتے. کتنے % ہماری آبادی رورل ہے؟ تقریباً سر 60-70%. 60-70% رورل ہے. آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی کہتی ہے 85% اربن ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے سیٹلائٹ ڈیٹا سے دیکھا تھا میں پرانے زمانے میں 70% اربن تھی. رضا علی ایک بندہ ہے لاہور میں جس نے 2012 میں یہ کام کیا تھا, 70% اربن ہے. اب سینسس ماننا ہی نہیں چاہتا بیکاز وہ ان کو کام نہیں سمجھ آتی. انہوں نے صرف ڈیفینیشن کا کام ہے, اربن کی ڈیفینیشن چینج کرو. سر یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, پی بی ایس نے نہیں کرنا. پی بی ایس نے کرنا ہے, بالکل پی بی ایس نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے نہیں. سمری کس نے پیش کرنی ہے؟ میں 3 پی بی ایس کے چیئرمین سے لڑ چکا ہوں. بھائی سمری لگاؤ, ڈیفینیشن چینج کرو. مجھے بتائیے اب آپ کے پاس دیہات کوئی رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ وانٹ لوکل گورنمنٹ جہاں رورل اور سٹیز ٹوگیدر ہوں. وی وانٹ سٹی گورنمنٹ. پہلی چیز وی وانٹ سٹی گورنمنٹ. سٹی گورنمنٹ رورل ایریاز بے شک علیحدہ ہوں. امریکہ برطانیہ میں سب جگہ ہے, سٹی ہے اور کاؤنٹی ہے. کاؤنٹی کی گورنمنٹ علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سٹی کی گورنمنٹ لے کے آئیں, لاہور شہر, اسلام آباد, پنڈی, دے ہیو ٹو بی سٹیز. سٹی گورنمنٹ ہے. سٹی گورنمنٹ بڑی کمپلیکس چیز ہوتی ہے. سٹی گورنمنٹ میں ٹاؤن پلانرز بھی 10 ہونے چاہیے, اکانومسٹ بھی 50 ہونے چاہیے, سوشیالوجی 10 ہونے چاہیے, ڈیٹا علیحدہ ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ جو پروونسز بنا رہے ہیں سٹی گورنمنٹ سے ہٹنے کے لیے بنا رہے ہیں, بیکاز ہمارے وڈیرے جو ماشاء اللہ قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے لاسٹ منٹ پہ, وہ چاہتے نہیں سٹی گورنمنٹ, وہ صرف چاہتے ہیں رورل ایریا کی قوم. رورل ایریا سے کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ کو. آپ دیکھیں کتنے رورل ایریا کے بندے بیٹھے ہوں پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے نا, وہ اگر سٹی گورنمنٹ کو آنے دیں, وی نیڈ سٹی پیپل ٹو ٹیک اوور دس کنٹری ناؤ. اور سٹی کی نیڈز اور ہیں, ان کی نیڈز اور ہیں. تو یہ ہمیں سٹی گورنمنٹ چاہیے. پروونسز بنائیں گے تو یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ سٹی بیچ میں جذب ہو جائے رورل ایریا کے. ٹھیک ہے, اور پروونس جب آپ بنائیں گے تو اس کے اندر کتنے گورنرز ہوں گے, کتنے چیف منسٹر ہوں گے, کتنی چیف سیکرٹری ہوں گے, کتنے سیکرٹریٹس ہوں گے, کتنی وہ ہائی کورٹس ہوں گے. یار پھر نہ کریں. اچھا, یا پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے, آپ ایوب خان کے ماڈل پہ واپس چل جائیں کہ آپ نے, ایوب خان نے پروونس نہیں بنایا تھا, 1 یونٹ بنایا تھا اور ڈویژنز بنائی تھی. اس پہ واپس جانا ہے تو پھر یار آپ مان لیں کہ 60 سال آپ نے ضائع کر دیے. ایوب خان نے وہ بنایا تھا, آپ نے اسے لڑائی کر کے اس کو نکال کے آپ نے وہ بنا دیے پروونسز. اب آپ کہتے نہیں ہم نے واپس جانا ہے, اب واپس چل جائیں گے. اصل میں سر 2 اسٹیپ اہیڈ بس واپس چلیں گے. تو اگر آپ واپس جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کو پروونس کو ڈاؤن سائز کرنا ہے. پھر آپ کو پروونس میں کیا آپ کمشنر لگائیں گے؟ یہ ختم کر دیں گے پالیٹیشنز, یا پالیٹیشن لگائیں گے؟ تو نظام تو ڈیفائن کر لے.
میرے خیال میں پہلے وہی بات کے پہلے ایک ڈیبیٹ کریں اور ایک نظام ڈیفائن کریں. اگر اسی نظام کو آپ نے نیچے لے کے جانا ہے تو آئی تھنک فسکلی تو ہم مر جائیں گے, کیونکہ ہر گورنر کہے گا مجھے لاہور جیسا گورنر ہاؤس چاہیے, ہر گورنر کہے گا مجھے لاہور جیسا جی او آر چاہیے, ہر چیف منسٹر کہے گا مجھے وہی ٹھاٹ چاہیے جو مریم کی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہر چیف جسٹس کہے گا مجھے بھی چاہیے وہاں بھائی ایک ہائی کورٹ. بالکل ایسے ہی ہے تو پھر تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. سو آئی تھنک یہ ڈیبیٹ تو کر لیں, چلے پرومس بنا لیں, پر ڈیبیٹ تو کریں, قوم کو پہلے بتائیں تو صحیح کرنا کیا چاہتے ہیں. اچھا سر, ایک بات اور, ایک یہ تصر بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا تو ایک 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے سر. 28ویں ترمیم تو آئی کھڑی ہے. ہاں جی, فیصل وابڈہ تو روز کہتا ہے وہ اسی لیے وہ تو آئی کھڑی ہے, یہ لے آئیں گے چیزیں کر دیں گے. لیکن وہی بات کہ پبلک بیسڈ کوئی کنسنسس, کوئی کنسلٹیشن, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی جو ڈائگنوسٹک والی کرپشن والی ہے, اس میں جو لوپ ہولس ہیں اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی کیوں ہے اتنی آپ کے خیال میں؟ اس کو کیوں چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اور اس کا آگے کیا کرنا ہے انہوں نے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آئی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا کیا. انہوں نے سنی سنائی بات کر دی ہے. مطلب ایک فار ایگزامپل 6% گروتھ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں, کہ انہوں نے 6% گروتھ کا میں فگر نہیں بتایا کہاں سے آیا. انہوں نے ہمیں نہیں بتایا 5.3 ٹریلین نیب نے جو پکڑ لیا کہاں سے ہے, وہ کہاں گیا پیسہ بھائی. 5.3 ٹریلین چھوٹی رقم نہیں ہے, اٹس 4% آف جی ڈی پی. 4% جی ڈی پی کہاں یہ تو سر انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا نا رپورٹس میں کہ جناب یہ ہم سر آئی ایم ایف ویریفائی کرنے کے بغیر چھاپ دیتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں, میں 30 سال آئی ایم ایف میں کام کیا, ہم تو ایک نمبر کو پرچار کرتے تھے, اس کی مائکروسافٹ کے نیچے رکھتے تھے. یہ حیرانگی کی بات ہے. دوسری چیز ہے, یس رپورٹ از ویری جنرل, اوپر والی بات ہے بالکل, کرپشن مانتے ہیں یار. سو ہمیں پتہ ہے. کیا شوگر کا آپ کو نہیں پتا تھا؟ پہلے مجھے تو پتا تھا, بلکہ 30 سال سے پتا تھا. کیا آپ کو نہیں پتا تھا یہ جو کرپشن کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹیکس پہ آپ خود کہتے ہیں کہ ٹیکس ہمارا رجیم بہت گندی ہے. تو یار آپ ہر سال وہ ٹارگیٹ بنا کے اور پھر کہتے ہیں فل کرو یار. پھر آپ کہتے ہیں منی بجٹ, یا تو آئی ایم ایف کہتے ہیں منی بجٹ نہیں پاس کر سکتے, بالکل کہہ دینا, وہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے بتائیں مہتاب صاحب, جو 1 بلین کے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں وہاں ٹارپ اور یہ اور وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کیا کیا اب تک؟ دیکھیے مانتے ہیں کمزوریاں, بٹ جو مجھے اس کے سب سے بڑا پرابلم ہے, مجھے بتائیں ریکمنڈیشنز کیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی لے آؤ. ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنٹ آڈیٹر جنرل لے آؤ. تو کیا کرو, وہی بیوروکریٹ لگ جائیں گے. آپ کو سر اس میں آپ کو جنیرک قسم کی یہ رپورٹ آپ کے نظر میں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے سر, اگر یہ رپورٹ جنیرک قسم کی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان, ٹھیک ہے آئی ایم ایف نے امپوز کی ہوں گی چیزیں, لیکن سر اگر جن ممالک میں یہ رپورٹ ہوئی ہے اس میں افریقہ کے کنٹریز ہیں اور پاکستان ہے, یہ ہمیں لا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا ہے؟ یہ ان کو نہ پوچھیں, یہ ہمارے لوگوں کو پوچھیں. وہ تو کہتے ہیں رپورٹ انہوں نے کروائی ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے. تو پھر ہمارے فائنانس منسٹر سے پوچھیں نا. یہ جو آپ بینکر بار بار لے آتے ہیں, اور بینکر آ کے مطلب خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, بتائیں تو صحیح نا, ہمیں بات تو کریں کہ بھئی یہ آپ نے اجازت کیوں دی. نمبر 1, آپ چیڈ اور گنی بساؤ کے لیول پہ پہنچ گئے. اب چیڈ, گنی بساؤ, موزمبیق, ایسے ملکوں میں یہ ہوا ہے کام, یہ نہیں کام ہوا. مطلب the biggest country that has seen this is Peru. یس, ٹھیک ہے نا, باقی تو کوئی نہیں. سری لنکا چھوٹ ہم کیوں اس کیٹیگری میں آ گئے؟ ایک. نمبر 2, یہ جو رپورٹ آئی ہے تو پھر فائنانس منسٹر کو میرا خیال ہے دوسرے دن ہی چھاپنا چاہیے تھا اپنا رپلائی. جی, کم از کم کوئی رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے, رپلائی چھاپے. بالکل سر وہ 8 دسمبر کو ان کے ایگزیکٹو ریویو میں جانا ہے, قسط کے پیسے چاہیے, پرائر ایکشنز کرا دیا تھا انہوں نے. آئی ایم ایف نے بھی گھیرا ہے ہمیں سر. یار آئی ایم ایف نے نہیں گھیرا, سوری 25 پروگرام ہیں آپ کے, بعض تو آپ آتے نہیں. یہ کہنا کہ چائلڈ ابیوزر نے مجھے گھیرا ہے, پر بار بار آپ کیوں جاتے ہیں اس کے پاس؟ ٹھیک ہے, کیوں جاتے ہیں بار بار؟ کبھی آپ کوئی اپنا کام سیدھا نہیں کر سکتے, کچھ نہیں سیدھا کر سکتے. تو یہ میرا مطلب سب سے بڑے تو آپ فائنانس منسٹر کو پکڑیں جو اتنی ماشاء اللہ آج کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کے جو لوگ لگانے والے, آئی ایم ایف کو کیوں نہ پکڑوں سر؟ اگر ہم اپنا پروگرام پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو ان کے پروگرام کا ڈیزائن ہی اس طرح کا تھا کہ ہم 26ویں دفعہ پھر جائیں گے. اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, بٹ آپ بات کریں نا, یہ ہمارے لوگ نیگوشیٹ کیا کرتے ہیں؟ میں تو پوچھنا نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو نیگوشیٹ کرنے بھی کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات ہے. ہم آئی ایم ایف کی ہر چیز, میں روز اخباریں کھولتا ہوں, آئی ایم ایف نے کہا, ورلڈ بینک نے کہا, ورلڈ بینک. یار ہم ایک ہی ملک ہیں جو اتنی ان کی پوجا کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی. چلیں, کیا کرنا ہے اکاؤنٹیبلٹی, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟
ہم ایک اور ادارہ بنا دیں گے, نیب 2 نیب 3 بنا دیں گے, نیب 4 بنا دیں گے, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے شعیب ہاشمی یاد آ گئی, وہ کہہ رہے کہ یہ لسٹ لے, پھر سے ایک پوری لسٹ بنا کے اس کی اے ٹو زی لسٹ بنا دو یار. بالکل صحیح. تو ہم کیا کریں گے؟ آپ بتائیں کہ دیر از اے فنڈامنٹل فلا. اگر میں آپ کو بتاؤں میری باڈی میں کوئی درد ہو رہی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو اندر کچھ ہوگا نا یار. تو آئی ایم ایف ڈائگنوز کر کے کیوں نہیں بتاتا کیا پرابلم؟ میں تو بڑی دیر سے لکھ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے. The problem is civil service and bureaucracy. پرابلم از کہ آپ کے پاس آپ کو سر ایک منٹ ٹھہرے سر, مجھے یہ بات کرنے دیں سر. اگر آپ کو یہ پرابلم نظر آتی ہے, آپ کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی پرابلم نہیں نظر آتی, آپ کو پولیٹیشینس کے اندر بھی پرابلم نظر آتی ہے, ملاؤں کے اندر آپ کو پرابلم نہیں نظر آتی سر. بالکل آتی ہے. آپ پھر ایک بیوروکریسی تو ایک پارٹ آف پرابلم ہے, لیکن اس سے پہلے جو پارٹ آف پرابلم ہے ان کے ججز کے اندر آپ کو پرابلم نہیں نظر آتی. نہیں بالکل آتی. غلط بات. دیکھیے بتائیں کس کے, میں بتاتا ہوں. آپ نے صرف سول بیوروکریسی کی بات کی ہے. میں بتاتا ہوں, سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا, آپ کی کانسٹیٹیوشن پہلے یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ دیٹ گوئنگ. جو میں نے ریفارم ایجنڈا لکھا تھا, آپ کی سب سے پہلے یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے پارلیمنٹ میں ٹرم لیمٹس ہوں. یہ 10 سے 1.25 بندے نہیں آ سکتے. میں تو کہتا ہوں فیملی لمٹ بھی ڈالو, کہ یہ نہیں کہ میرا بیٹا آ سکتا. آپ مجھے کہتے ہیں میں کسی ادارے میں ہوں, اپنے بیٹے کو نہیں لا سکتا, میری بیٹی کو نہیں. یہاں تو آپ لا سکتے ہیں. وائی دیر دو ڈفرنٹ رولس کیوں ہیں؟ اگر میرے اوپر رول لگاتے ہیں بیکاز میں پڑھ لکھ کے کسی نوکری پہ آ گیا, جو سلیکٹ ہو کے نوکری پہ آئے تھرو ووٹنگ, ان کے لیے کوئی ڈفرنٹ رولس ہیں. پھر ایک بات بتائیں کہ اگر میں ایک دفعہ میں پی ایچ ڈی کی میری ٹرم ختم ہوئی, واپس آ گیا نا, میں باہر نکل آیا نا, یہ لوگ کیوں نہیں اپنی ٹرم ختم کر کے جاتے؟ آپ ان کو کہتے نہیں 80 سال 90 سال تک بیٹھے رہو, کیوں؟ تو یہ تو رول چینج کریں. نمبر 2, آپ مجھے سر یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے نا, لوگ اگر الیکٹ کرتے ہیں دوبارہ انہیں, ہم کون ہیں ان کے اوپر بار لگانے والے؟ نہیں, لوگ الیکٹ کرتے ہیں, پر ٹکٹ کون دیتا ہے بھائی؟ دیکھیں بات سنیں, ہر پبلک سروس ہے نا, پبلک سروس, وہ پبلک سروس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے, میں پبلک سروس کر رہا ہوں پی آئی ڈی چلا کے یا نوکری کر کے. کیا ڈفرنس ہے ہمیں دونوں میں؟ پبلک سروس ہی کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ایک کو آپ نے ووٹنگ سے سلیکٹ کیا, ایک کو آپ نے سلیکٹ کیا پڑھائی لکھائی کے. آپ ووٹنگ والے کو آپ ڈسکریمنیٹ کیوں کر رہے ہیں میرے خلاف؟ یا خود بوائے کو لے لیں, چلیں خود بوائے پڑھاتا رہا ہے اتنے سال, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو پتر ان گھر جا ہے, حالانکہ وہ اتنا قابل آدمی ہے, اتنا کیپبل آدمی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں گھر جاؤ. یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ووٹنگ سے تو جو مرضی. یار یہ تو نہیں بات ہو سکتی. ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں. آفٹر آل ووٹنگ جب آپ کراتے ہیں آپ کے پاس رولز ہیں کہ نہیں؟ اگر میں چوری چکاری کی آپ کہتے ہیں نہیں تم نہیں الیکٹ ہو سکتے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ رول کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟ دنیا نے بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ٹرم لیمٹ کتنے ملکوں میں ہے؟ کافی. ٹھیک ہے, سو کوائٹ فرینکلی ایک یہ. نمبر 2, یہ آپ کے پاس جو لا ہے اس کو انفورس کریں نا, کہ کوئی لا نہیں پاس ہوتی جب تک وہ پبلک میں 1 مہینہ نہ آئے. بالکل صحیح بات. 1 مہینہ اس کا مسودہ پبلک میں ہونا چاہیے بیفور پارلیمنٹ میں جائے. برطانیہ میں ہے, ہر جگہ ہے. آپ یہ جو رات کے اندھیرے میں ایک دم آگی سڈنلی چیز, یہ کیا بات ہے؟ 27ویں ترمیم کا حوالہ نہیں دیا آپ نے. میں 26ویں ترمیم 27ویں دونوں ایسے آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ٹائم بھی اب شارٹ ہو رہا ہے, یہ جو رپورٹ ہے اب آپ کے خیال میں اس پہ کیا ایکشن ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, صرف وہ بیوروکریٹ دوبارہ کریں گے. دیکھیں وہ بیوروکریٹ جو میوزیکل چیئرس کھیلتے ہیں اس کے لیے میں بات کرتا ہوں. میں آپ سب نے سوال پوچھا تھا, میں اس کے لیے بات کرتا ہوں. یہ میوزیکل چیئرس ختم کریں, ایون ججوں کی میوزیکل چیئرس ختم کریں. جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے. جوڈیشری نے ہمیں کوئی جسٹس نہیں دی تھی, لیکن سر یہ جو کیا ہے یہ اس سے زیادہ برا ہوا ہے. کوئی نہیں برا زیادہ ہوا. ججز سالے, میں جج خود, میں نے آپ کو پتا میں ٹویٹر پہ لگاتا رہا ہوں, میرے 5 کیسز لگے ہوئے تھے جو مجھے کیس کی ضرورت ہی نہیں. میں امریکہ رہا ہوں, بتا کوئی کیس نہیں کبھی ہوا. یہاں 5 کیس ہوئے میرے, ٹھیک کرنے پڑے. ججز نے مجھے 1 منٹ نہیں بات سنی, میری 1 منٹ نہیں بات سنی. ایک میں سر بتاتا ہوں, اصل میں اس میں اگر کوئی پبلک انٹرسٹ کی چیز کی ہوتی نا, میں اس کی تعریف کرتا. مجھے یہ بتائیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ میرٹ پہ کیوں نہیں, ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یار بات سنیں, میرٹ پہ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے. میرٹ ایک اور چیز ہے. مجھے ایک اور بات بتائیے, چلے میرٹ میں اردو کی کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. کوئی نہیں نا. تو میرٹ میں ایمبیشن کی کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ نو. اس کی ٹرانسلیشن ہے کوئی اپنا آنر کی؟ عزت آنر تو نہیں ہوا نا یار, پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس وہ جو لفظ جو ایک بورژوا سوسائٹی بناتی ہے, جو ایک چیز بناتی ہے, وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب آپ میرٹ کی بات کریں, میرٹ کا تو ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. آپ ججوں کی میرٹ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں. جو 4 دفعہ ایک منسٹر نے لگایا بندہ, کسی کو کیا فرق پڑا, کسی نے آواسی بھی نہیں لی. ٹھیک ہے, ججوں کی میرٹ آپ کہہ رہے ہیں, کہاں میرٹ ہمارے استعمال ہے؟ ایک جگہ ہوتا ہے, پھر آپ نہ کہیں فوج میں ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ اسٹینڈ الون انسٹیٹیوشن, اور اسی لیے میں ان کا حامی ہوں, اسی لیے میں ان کا حامی ہوں. ان میں میرٹ ہے.
آپ لوگ اپنے کسی ادارے میں یونیورسٹی ہو کالج ہو کہیں بھی ہو آپ میرٹ نہیں بنا سکتے. آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک انٹرویو لگا لیتے ہیں, وہاں اپنے 4 بھائی بٹھا لیتے ہیں, آپ اور میں اور گیلانی صاحب بیٹھ جائیں, ہم جناب کہیں یار ہے دوست ہے یار چلو 4 سوال پوچھو انہوں کہہ دو اسی انٹرویو کر چھٹے. بالکل یا بندہ پہلے رکھ لیتے ہیں اشتہار بعد ہمیں میرٹ ہی نہیں پتا یار. میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں ججز جو بھی کرنا ہے ہم آؤٹ سورس کر دیں, جی گورے کو کہیں کہ تم لگاؤ. نہیں سر, اس کا ایک حل نہیں ہے ویسے. دیکھیں ہم سارے کرٹیسزم تو کر رہے ہیں کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا اسی طرح سے ہو جس طرح سے سی ایس ایس کے اندر ایگزام ہے. سی ایس ایس کوئی میرٹ ہے؟ نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں. کیا؟ اچھا چلے فوج کا طریقہ بنا لیں. فوج کا جو انڈکشن کا طریقہ ہے وہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہو. وہ کرے پھر اس میں پھر آپ پورا ان کو ججوں کو جج ایڈوکیٹ جنرل کی طرح بنائیں, ان کو فوج کے تھرو لے کے جائے, ان کی ڈرل شرل کرائے, سب کچھ کرے, وہ ہوگا پھر ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو برادری اور بھائی چارہ ہے یہ بہت بری چیز ہے. میں خود بڑا حیران ہوں اس پہ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو برنگ میرٹ انٹو دا سسٹم. سول سروس کا جو ایگزام ہے دیٹس ناٹ میرٹ, نمبر 1. نمبر 2, جب ان کو لے آتے ہیں پھر فوج میں جو اچھی بات ہے ہر وقت ایگزام ہوتا رہتا ہے, جی 25 سال ایگزام دیتے رہتے وہ. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی تک حکومتیں کہہ رہی ہیں یا موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لیکن سر جی میں سوری میرٹ سر ان کی انڈکشن کا طریقہ کار تو میرٹ کے اوپر ہے, لیکن ایک خاص سطح پہ جا کے وہاں پہ بھی میرٹ آئی ہیو ڈاؤٹس. مثلاً اب میں بات کرنے سے رک نہیں سکتا, یہ این ڈی یو میں جو کورسز کرواتے ہیں صحافیوں کے, آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ انڈکشن ہوتی ہے اس کی؟ وہ تو پبلک کے لیے ہے نا, دیٹس ناٹ فار دا فوج. اورینٹیشن. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے ہٹ کے جو کام کرنا ہے وہ میرٹ پہ نہیں وہ کرنا. آپ کو کوآپٹ کر رہے ہیں. ہاں یس وہ نہیں بات. میرٹ جو ہے نا ہمیں میرٹ وی ہیو ٹو بی ویری ہارڈ آن میرٹ. گورا بہت سخت ہے میرٹ پہ. یہ لارڈ کلائیو کسی کا رشتہ دار نہیں تھا. وہ جو ہے جو کھڑا ہوا ٹریفالگر اسکوائر میں بڑا جنرل نیلسن, وہ کسی کا رشتہ دار نہیں تھا. یہ جو نکلسن یہ ہے کسی کا رشتہ دار نہیں تھا. بڑے قابل لوگ تھے یہ. ہم قابلیت میں بلیو ہی نہیں کرتے یار. آپ قابلیت میں بلیو ہی نہیں کرتے. آپ تو چمچا گری. آپ مجھے ایک بات بتائیں, چلے آپ نے گورے کے ایوارڈ دیکھیں جو وہ سر کہتا ہے, کوئی آپ کو فراڈ نظر آتا ہے وہاں؟ آپ اپنے ایوارڈ دیکھ لیں. لیکن سر یہ جو آج کل دنیا میں ایوارڈز ملنے شروع ہوئے ہیں یہ میرٹ پہ ہوتے ہیں یار. نوبل پرائز بڑا نوبل پرائز آئی مسٹ سے نوبل پیس پرائز واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. خیر آج سے نہیں 1000 دفعہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی وہ اپنے لیے کر لیتے, باہر کے لیے نہیں. پر آئی تھنک وی ریئلی ہیو ٹو ٹیک اے لک کہ ہم چاہتے کیا. آئی مین وہ پولیٹیکل میرٹس پہ چیزیں اب کرتے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ, اف یو ڈونٹ چینج دا سسٹم تو آپ کیا کریں گے؟ سسٹم آپ کا کیا ہے؟ آپ کے فار ایگزامپل آئی ایم ایف نے کوئی میرٹ کی بات نہیں کی, پورے پیپر میں میرٹ کی بات نہیں ہے. نہیں, انہوں نے ججز کی اور نیب اور ایف آئی اے کے اندر اپوائنٹمنٹس کو میرٹ پہ کہا ہے کہ میرٹ پہ کیا کریں. بٹ کیسے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, اپوائنٹمنٹ میرٹ کا یہ مطلب ہے 3 سول سرونٹ بیٹھ جائیں گے. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اب جو موجودہ حکومت ہے, ساری حکومتیں پچھلی بھی ہم اسپیسیفائی نہیں کرتے, کیا یہ کچھ بہتر کرنے کی آپ کو امید کوئی نظر آ رہی ہے؟ کچھ ہوگا جو بڑی روز کہا جاتا ہے جی کہ یہ اب تو میاں نواز شریف نے بھی کہا دیا ٹیک آف ہونے لگا ہے جی ملک, تو کیا کچھ بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا حقیقتاً؟ ہو بھی نہیں سکتا. 2-3 چیزیں, ایک تو میرٹ نہیں آپ کے پاس, دوسری چیز آپ محنت کتنی کرتے ہیں یار. محنت کتنی کر سکتے ہیں؟ میں آپ یونیورسٹی میں بہت جاتا ہوں, بچے محنت کرتے ہی نہیں. بچے جعلی طریقے سے ایگزام پاس کرتے ہیں, چیٹنگ کر کے سب کچھ, محنت نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ کی پالیسی میں کتنی نئی چیزیں آ رہی, کوئی بھی نہیں آتی. ایک آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ بھی آنا چاہیے ہماری پالیسی کیسے بنتی ہے, کون بناتا ہے, کیوں نہیں ہم پالیسی بنا سکتے؟ اب 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے, ہم سارے بیٹھے یہاں بات کریں, ایک وائٹ پیپر نہیں ہے. وائٹ پیپر تو چھاپ دو یار, ایک وائٹ پیپر چھاپ دو. چاہتے کیا ہو؟ کوشچنس کے ساتھ چھاپ دو, بتاؤ کیا ہو رہا ہے. ایک ڈیبیٹ تو ہونے تو کرنا کیا ہے آپ نے. بالکل صحیح. مطلب 28 پروونس, 38 22 کتنے ہیں؟ ہاں جی 18. ہم تو ہر کوئی گیس کر رہا ہے. نمبر 2, اگر پروونس کا مطلب کیا, پنجاب ٹائپ پروونس ہوں گے یا ڈفرنٹ ہوں گے, ڈویژنز ہوں گی, یا آپ پاور کو ڈیوالو کر کے تو کنٹرول کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ وہ کریں گے, پروونس بنا دیں گے. اب سیالکوٹ کا پروونس لینے کو اس میں کیا کیا ہوگا؟ ہاں یہ گوجرانوالا کا میں نے سنا ڈویژنس کو وہ کر دیں گے, ڈویژن کو کر دیں گے تو یونٹ بنا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو شہر کا کیا بنے گا؟ اب لاہور ڈویژن کو کر دیں تو میرا تو شہر لاہور ہے. صحیح ہے. دیہات کو میرے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, چچا اور چچی کو ملا رہے ہیں بھائی. وائی دیہات از آؤٹ سائڈ دا سٹی. واٹ وی وانٹ اے لاہور میٹروپولیٹن گورنمنٹ. کراچی, گجرانوالا از اے میٹروپولس ٹو نا. لیکن سر آپ کا ایک باعث جو ہے نا وہ شہروں کی طرف بھی ہے. باعث نہیں ہے, ریالٹی ہے. باعث کیوں ہے؟
آپ کیا چاہتے ہیں کہ رورل ایریاز کو کیا کیا جائے؟ یار رورل ایریا دنیا میں جو ہوتا ہے رورل ایریا میں کھیتی باڑی کرو بھائی. لیکن پاکستان میں رورل ایریاز جو ہیں وہ کم از کم ٹاؤنس تو بن چکے ہیں سر. تو یار ٹاؤن تو شہری ہوا نا. Yeah. I am saying ٹاؤن شہری ہے. اب why are you trying to maintain this myth کہ وہ رورل ہے؟ اب سیالکوٹ ٹاؤن ہے. نو. سیالکوٹ سے آگے چل جائیں, سیالکوٹ کے پاس کون سی جگہ؟ بٹ دیکھیں سر یہ تو اب پوری شیخو دنیا پورہ میں جو ہے, شیخو پورہ کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں سر. یہ تو ڈسٹرکٹ ہے. یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں. چونکہ میں آپ کو بتاؤں پی بی ایس کو بھی جو بات وہ کرتے ہیں ذرا سنیں. لاہور کو جب نوٹیفائی کرنے کا ٹائم آتا ہے سٹی کی جورسڈکشن, جب سینسس کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ڈی سی صاحب ہیں وہ اس کو نہیں کرنے, یا پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی. سندھ کراچی کا بھی یہی ایشو ہے, تو یار کراچی کو بھی نہیں کرنے دیتے. یار پالیٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روز ٹی وی پہ کہتے ہیں پالیٹکس کر رہے ہیں, پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پاور کے لیے. پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم ڈیسائیڈ کریں لاہور کیا ہے, ہم ڈیسائیڈ کریں شیخو پورہ کیا ہے, اس کو ہم اس کے حدود ڈیسائیڈ کریں, اس کا طریقہ کار ڈیسائیڈ کریں. سب یہ تو ہمارا کام ہے. پالیٹکس کا کام یہ ہے. یہ تو نہیں کہ بیٹھے ہوئے اپنے پاورز کو گریب کرنا پالیٹکس سمجھ. ڈاکٹر صاحب میں ایز لیمن ایک چھوٹا سا کوشچن پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کریں کہ ایون امریکہ میں آپ دیکھیں نبراسکا جیسی اسٹیٹ یا دوسری اسٹیٹ ہیں جو بالکل رورل اسٹیٹس ہیں, لیکن وہاں پہ بھی فیسلٹیز تو ہیں, ساری فیسلٹیز موجود ہیں. کیا ان کو بھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی رورل اور اربن کی ڈیوائڈ میں آپ رورل کس کو کیا ترقی کا نہ ہونا رورل ہے؟ آپ ذرا پلیز دیکھیے کہ نبراسکا میں کیا فیسلٹیز اور نیو یارک میں کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں فیسلٹیز ضرور ہوتی ہیں, دیہات میں کچھ ہوتی ہیں, یہ شہر میں کچھ ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں دیہاتوں میں دیکھا ہے ان کا جو سینیٹیشن سسٹم ہوتا ہے وہ شہر کے ساتھ لنک نہیں ہوتا. سیپٹک ٹینک ہوتا ہے نیچے, اندر ایک کھدا ہوتا ہے ٹینک, اس کے اندر گند جاتا رہتا ہے. ہر 2-3 سال 4 سال پتہ نہیں 5 سال جو بھی ہوتا ہے, ایک ٹرک بلاتے ہیں, ٹرک اس کو صاف کر کے لے جاتا ہے. وہ نالی نہیں ان کی لگتی وہاں, کیونکہ نالی لگانے کا وہ ہے ہی نہیں. ٹیوب ویل ہوتا ہے, ٹیوب ویل سے پانی نکال لیتے ہیں وہ. پر یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو وہ فیسلٹی ملے جو نیو یارک میں مل رہی ہے, وہ نہیں مل سکتی. کئی جگہ ان کا جنریٹر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو وہی فیسلٹی ملے جو لاہور میں ملے, وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں اگلومریشن. جہاں بندے مل کے بیٹھ جائے, چھتا بن جائے, وہاں فیسلٹی زیادہ ہوگی. جہاں چھتا نہیں بنے گا وہاں فیسلٹی, ڈینسٹی پہ چھتا آتی ہے فیسلٹی. تو وہ فیسلٹی نبراسکا میں نہیں ہے جو ہے. ہاں لنکن نبراسکا از اے سٹی, وہاں یس سٹی میں فیسلٹیز ہیں, پر وہ بھی وہ نہیں ہے جو نیو یارک میں ہے. یہ تو اس پہ بہت لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی, تحقیق بھی ہے. سٹی جتنی بڑی ہوگی اتنی اچھی فیسلٹی ہوگی. جی. اور جو ڈیولپمنٹ کا جز ہے وہ یہی ہے کہ شہروں میں آ کے ڈیولپ ہو. انکلوجر موومنٹ جو برطانیہ میں تھی تبھی ہوئی تھی جب کہ لوگ شہروں میں آئے تھے, اور شہروں سے ہی ترقی بنتی ہے, ترقی نہیں بنتی ادروائز. ضرور دیہاتوں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے, دیہاتوں میں چھوٹے قصبے ہوتے ہیں, چھوٹے قصبے. کئی امریکہ میں ابھی بھی جگہ ہے چھوٹے قصبے جہاں 1 روم کا اسکول ہے. ٹھیک ہے, بٹ نیو یارک ہے, اس کو بڑا اسکول ملے گا, آپ کو بڑی یونیورسٹی ملے گی, سب کچھ. یہ چیزیں ہیں. جس طرح ویز ٹو ایکولائز, جیسے امریکہ میں انہوں نے لینڈ گرانٹ یونیورسٹیز بنائی ہیں رورل ایریاز میں, ان رورل ایریاز میں بڑا فائدہ ہو گیا, بٹ وہ شہر ہی بن گئے ہیں پورے. ٹھیک ہے, تو جب ترقی ہوتی ہے شہر بنتے ہیں, اور ہمیں شہروں کو ریکگنائز کرنا ہے, شہروں کو ہم نے ترقی کرنے کا چانس دینا ہے, اور شہروں کی کمپٹیشن ہوئی. فار ایگزامپل مجھے بتائیے, اب سارے ہیڈ آفیسز جو ہیں آپ کے کمپنیز کے, وہ کراچی میں بیٹھے ہو, کچھ لاہور میں اب آ گئے. وائی ناٹ ان سیالکوٹ, وائی ناٹ ان فیصل آباد ہو, گجرانوالا ہو, وٹ ایور. ٹھیک ہے نا, اور ایون ٹنڈو آدم جان اور سکھر اور یہ روڈی. کوائٹ فرینکلی امریکہ میں دے کمپیٹ. فار ایگزامپل یہ ایپل نے کچھ بنانا تھا ایک فیسلٹی, ایک ہیڈ کوارٹرز ویسٹ ایسٹ کوسٹ پہ, تو 10 شہروں نے اپنی دیں فیزیبلٹیز کے ہمارے پاس آؤ. ٹھیک ہے, انہوں نے کمپٹیشن کر, یہ روز ہوتا ہے وہاں. ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ وہ پھر کہتے ہیں ہم نے اسکول اپنے امپروو کرنے, کیونکہ یہ کارپوریٹ لوگ آئیں گے, ان کو اچھے اسکول چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمیں اچھے گھر چاہیے وغیرہ, وہ کرتے ہیں. دس از ہاؤ دی اکانومی ورکس. یہ نہیں ہوتا کہ اکانومی بنتی ہے, اور اکانومی میں کبھی یونیفارمٹی نہیں ہوتی. میں نے اگلے دن یہ لکھا ہے, ڈسٹرکٹ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے شہر ترقی کریں گے, شہر لڑیں گے, پھر بات بنتی ہے. چین میں بھی دیکھ لیں آپ, چین میں میپ میں نے نکالا ہوا, پلیز گوگل کر لیں, مل جائے گا آپ کو. چین میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں نظر آتی ہے آپ کو پاپولیشن اور پروڈکٹ. امریکہ میں دیکھیں پروڈکٹ کا میپ ہے, جو پروڈکٹ سارا آپ کا بڑے شہروں سے نکلتا ہے. شنگھائی فار انسٹنس, سب بالکل شنگھائی لے لیں, وہ دوسرا وانگجو لے لیں, سب کچھ یہ چیز کوائٹ فرینکلی بیجنگ لے لیں وغیرہ. دا پوائنٹ از وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اکنامک جیوگرافی. اور یہ جو ہے نا کہ ہر رورل ایریا میں فیسلٹی ملے, بھائی کیوں ملے؟ جو ہم لوگ اٹھ کے جو شہروں میں آئے ہیں
وہ مر جائیں جا کے. بھائی ہم نے اپنا رول دیہات چھوڑ دیا ہے, بڑی اچھی آب و ہوا یہاں آپ دیکھیں AQI, تو ہم جو یہ کر رہے ہیں بھائی ہمیں پھر یہ کرنے دیں آپ, ہمیں سہولت ملنی چاہیے ان کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو بل گیا تھا گلگت, میں نے ان کو کہا سالے مجھے ٹیکس دو. کہتے کیا میں تم اتنی اچھی جگہ بیٹھے ہو, میں تو پیسے دے کے یہاں کر دیکھنے کے لیے آیا ہوں, تم کہتے ہو میں تمہیں ٹیکس دو, تم مجھے ٹیکس دو. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ہے بات کرخت پر, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آپ اگر دیہات میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور پھر کہتے ہیں یار میرے پاس لے کے آؤ, ہائی وے بھی لے کے آؤ, اور میرے پاس یہ بھی لے کے, بھائی ہائی وے تمہارے پاس کیوں آئے گا, ہائی وے کیوں آئے گا آپ کے پاس, پانی میرے پاس, لیکن نہیں یار وہ گند میں نے آپ کو بتایا نا, وہ امریکہ میں جو رورل ایریا میں رینچز ہیں ان میں گند سارا نیچے جاتا ہے, سالوں سال پڑا رہتا ہے, پھر وہ ٹرک آتا ہے, ٹرک سکشن سے کھینچتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے. خرچہ جو بندہ وہ کرتا ہے, جس کا فارم ہے, وہ بے برداشت کرتا ہے. تو یہ کیا بری بات ہے, وائی کانٹ وی ڈو دس. اچھا سر, آخری سوال, ایک تو میں سٹیز کے بارے میں جو آپ کا پیشن ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن ٹائم نہیں ہے. پیشن نہیں, ریالٹی ہے. نہیں, آپ کا پیشن بھی ہے سر, میں 20 سال سے سن رہا ہوں. ریالٹی ہے یار. لیکن ایک بات آپ کی میں مانتا ہوں سر, اگر یہ ہم اسکائی اسکریپرز بلڈنگز کی طرف چلے جائیں, اس ملک کا کلچر شاید بدل جائے. سب کچھ بدل جائے گا, سب کچھ شاید بدل جائے, سب کچھ پتہ نہیں, لیکن DNA نہیں بدلے گا تو کیسے بدلے گا. اچھا سر, آخری سوال, ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا آ گیا سر, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. وہ پتہ نہیں ILO کے وہ لیٹسٹ جو ہے ICLS 19 اس پہ چلے گئے ہیں, تو جو 6.3 تھی وہ 7.1 ہو گئی. یہ ان امپلائمنٹ کا سروے آپ کی نظر میں کیا ہے سر؟ دیکھیے جی, اس میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ. ان امپلائمنٹ ایک تو ہم میجر کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز, ان امپلائمنٹ کا جو میجر ہے وہ بہت کیئرفلی لنکڈ ہے ود دا فیکٹ کہ آپ کو فیسلٹیز کیا ملتی ہیں. اگر میں بھوکا مار رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے, میری فیملی کچھ مجھے دے دے گی, کچھ ہو جائے گا, میں گھر بیٹھا ہوں. میں بڑے ان امپلائڈ بندے جانتا ہوں جو کہ رجسٹر نہیں ہو سکتے ان امپلائڈ, بیکاز فیملی کے سر پہ پڑے ہوئے. آپ کی حکومت میں آدھے بندے ان امپلائڈ ہیں, جس کو ہم ڈسگائزڈ امپلائمنٹ کہتے ہیں, جو سارے چپراسی آپ نے رکھے ہوئے جو کوئی کام نہیں کرتے, تو وہ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ ہے. تو ان امپلائمنٹ اس ملک میں مطلب ہی کچھ نہیں ہے, بہت ساری ڈسگائزڈ ڈیفینیشن. نمبر 2, ان کا ایک اور بہت بڑی میتھ ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ رورل ایریا ہے تو رورل آبادی میں بہت امپلائمنٹ ہے یا ان امپلائمنٹ. کہڑی امپلائمنٹ رورل ایریا چاہیے یار, کیوں ہوتا ہے رورل ایریا جڑی امپلائمنٹ ہے جی. رورل ایریا میں ہماری کتنی 37% امپلائمنٹ ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ. بل شٹ, جب آپ کی آبادی آپ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے کہ اربن ہے, تو آپ اس کو رورل میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ کی آبادی 85% اربن ہے, پلیز پہلے ہی تو یہ تہیا کر لیں نا, اس پہ 10 پروگرام کر لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں آپ ہے کہ نہیں. اور نعیم کو سمجھائیں سالے کو کہ یار آبادی اربن ہے, یہ جھوٹ بولنا بند کر دو. اور پھر جب ان امپلائمنٹ میجر کر رہے ہیں تو ان امپلائمنٹ میں یہ بھی ڈالو کہ بندے جو ان امپلائڈ ہوں گے وہ کریں گے کیا. وہ 6, اور تیسری چیز جو ہے 6 اور 7 میں فرق کیا. جب ہم اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں تو ایک چیز اس میں پہلی سکھائی جاتی ہے کہ ہیومن آبزرویشن کبھی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. گیلانی صاحب, میں کچھ چیز صحیح نہیں دیکھ سکتا, آپ نہ آپ دیکھ سکتے. جو کیڑا ہے وہ کچھ دیکھتا ہے, آپ کچھ دیکھتے ہیں, مہتاب صاحب کچھ دیکھتے ہیں وغیرہ. اس پہ بہت فلاسفی ہے. جب ہم کچھ میجر کرتے ہیں تو وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. اس میں ایک چیز ہوتا ہے وچ وی کال اسٹیٹسٹیکل ایرر, اور وہ ایرر کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. 6 اور 7 کا تو ایرر ہی کوئی نہیں ہے. 6 اور 7 میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ کیا ہے. بات سمپل ہے, ہیوج مس میجرمنٹ. آدھی پاپولیشن مجھے بتا دیں, چلے اب میں آپ کو ایک بات پوچھوں, کتنے لوگ امپلائڈ ہیں. میرے گھر میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تقریباً 8 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. نہیں, جو بندے امپلائڈ ہیں جیسے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ امپلائڈ ہیں. میں ان کو کیا امپلائمنٹ دیتا ہوں, دن میں 2 گھنٹے شاید کام کرتے ہیں, باقی وہ تو بیٹھے ہی رہتے ہیں. روٹی کپڑا پانی ملا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے. تو وہ کیا آپ اس کو کدھر ڈالیں گے. ہر گھر میں ہی آپ کو ملیں گے جو ہاؤس ہولڈ سرونٹس ہیں وہ فلی امپلائڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں ان کی کیا امپلائمنٹ کی کیٹیگری کیا ہے, روٹی کپڑا پانی ہے اور کچھ نہیں. کیا انفارمل امپلائمنٹ, کیا امپلائمنٹ ہوتی ہے. یہ جو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں, اگر ریسٹورینٹ آپ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں, وہ ویٹرس کیا امپلائڈ ہیں. یہ جو بائکیا کی جابز ہیں سر, پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب یہ کہنے کا ان کی کوالٹی آف جاب بھی تو دیکھیں نا, کیا امپلائمنٹ ہے, فارمل سیکٹر امپلائمنٹ کیا ہے, انفارمل سیکٹر کیا ہے وغیرہ. تو لیبر فورس سروے کیا, ابھی ہم پتہ جب ملے گا تو دیکھیں گے کیا اس میں. بٹ ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں سمجھ آئی کہ اس ان امپلائمنٹ کا فگر کا مطلب کیا ہے. دوسرا رورل امپلائمنٹ کیا ہے, اربن امپلائمنٹ کیا ہے,
اور واٹ ڈز امپلائمنٹ مین ٹو دا بیورو آف اسٹیٹسٹکس. اب بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی کوئی ریسرچ نہیں کرتا, کچھ نہیں بتاتا, پتہ کیا چلے, وہ تماشوں میں لگے ہوئے ہیں. سینسس بھی ان کا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے. وہ کون سا سینسس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جی بلوچستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, اس کی کم بڑی ہے, اس کے پتہ نہیں کیا کیا اس میں خامی ہے سینسس میں. اب بیسکلی آزاد کا ہیر پھیر کر کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اکانومی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے جی. بس تو یہ کیا, یہ تو اور یہ جو بڑھ رہی ہے ان امپلائمنٹ, یہ بھی ان فیکٹ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کی اکانومی نہیں چل رہی ہے. ویسے سر آپ کا آخری سوال یہ بتائیں گے, جنریٹ ہی نہیں ہو رہا تو آگے کہاں سے ڈسٹریبیوٹ ان امپلائمنٹ کتنی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے جی, وہ سینسس میں پہلے تو آیا تھا وہ تو 22 تھی. جو دور نایاب نے کام کیا میرے ساتھ وہ جو تھا کہ گریجویٹس میں تو 32 ہے. ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی پھر رہے ہیں یہاں مارے ان کو نوکری کوئی نہیں مل رہی. ایک دو میں جانتا ہوں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیسے لگا رہے ہیں 7, مطلب لیبر فورس سروے کیا ہمیں دیں نا, ہم چیک کریں گے کیا ہو رہا ہے اس میں. ابھی تک تو صرف یہ فگر ہی آیا ہے 7.1, کو سمجھ نہیں آیا کیسے آیا, کیونکہ یاد ہے انہوں نے وہ جی ڈی پی گروتھ بھی تو انہوں نے بڑھا دی ہے, 3 پہ پہنچ گئی ہے. جی چلے وہ مالش کر میرا 1.5 سے خیال ہے 3 پہ. سب سے اہم بات یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا پوری ڈبیٹ کی کہ یہاں پہ چیزیں آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا, نہ آنے کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ یہ آ گیا تو کسی نے کچھ کہا ہو یار. اس پہ بھی ڈبیٹ بڑی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا مہتاب صاحب, پی بی ایس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی تھی کوئی آج سے 15-20 سال پہلے. جی سر, کہ پی بی ایس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اٹانومس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ڈبیٹ چلتی رہی. اب آئی ایم ایف بھی تھک گیا, ورلڈ بینک بھی تھک گیا, سب تھک گیا. اب ہم نے کیا کیا, اس کو اٹانومس کر کے پھر اسٹیٹسٹکس ڈویژن بنا دی, اس کے اوپر سیکٹری بٹھا دیا. ٹھیک ہے, کان ادھر سے پکڑ لیا نا, اور اس کے اوپر وہ پلاننگ کا حصہ بنا دیا. تو اٹانومس بھی نہیں ہوا, اب وہ جناب فائن ٹیون ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب یار اٹانومس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ, جسٹ لائک یونیورسٹی. اچھا ہمارا دل ہی نہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہو, نہیں چاہتے, دل ہی نہیں کوئی انڈیپینڈنٹ, ایوری بڈی ہیز ٹو بی. اور یہ بیوروکریٹ کرتے ہیں, یہ پالیٹیشین نہیں کرتا. بیوروکریٹ چاہتا ہے ہر کچھ اس کے نیچے ہے, پاور اس کے پاس. کوئی یونیورسٹی آزاد نہیں, ہر یونیورسٹی گورنر کے نیچے ہے. ہاں جی, وہ گورنر سیریمونیل ہے. لیکن سر پاکستان کی یونیورسٹیاں بھی کیا پروڈیوس کر رہی ہیں سر؟ ایگری, میں ان کا کرٹیک لکھ رہا ہوں آج کل, بالکل کچھ نہیں پروڈیوس کرتی. پر کیوں آپ نے خطبہ کو کیوں نکالا؟ کوئی پروفیسر ریٹائر نہیں ہوتا دنیا میں, کیوں نکالا آپ نے اس کو؟ خود بھائی الائن نہیں ہے, الائن نہیں چلے, اس کو کیوں نکالا؟ حسن جو کیا یار پنجاب کا لگ گیا تھا, وہ کیا نام ہے, حسن عسکری, اچھا بندہ تھا. وسیم کو کیوں نکالا؟ 1000 بندے ایسے. وہ جو تھا ایک اور جو یہ کرتا ہے کام اینتھروپالوجی کا, بڑا مزدار آدمی ہے, بیکن ہاؤس بیچارہ جا کے کام کر رہا ہے, کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ ہاں, ابھی ریسنٹلی وہ ینگ تھے جو ہمارے لیفٹسٹ ہیں, عمار علی جان, کیوں نکالنا؟ کیوں بھائی, ان کو کیونکہ آپ کے نظریات نہیں آپ کو اچھے لگتے تو آپ نہیں. ایک تو وہ ریٹائر بھی کر دیتے, وی آر دی اونلی پلیس جہاں پروفیسر کو ریٹائر کرتے ہیں 60 میں. کیوں چلنے دو بھائی, کیوں نہیں کرتے آپ؟ دنیا جہاں ریسرچ اور تاحیات لگے رہتے ہیں. میرے پروفیسر 90 سال کی عمر میں مرا ہے, حل ہے نا سر. ہم نے کنسلٹنسی کرانی ہے گوروں سے, ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے, آپ کو بتایا ہے کہ بڑی زبردست. اور آپ کو میں بتاؤں ہمارے بیوروکریٹ تو ماشاء اللہ جب تک ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد سرو کرتے ہیں ادھر, پھر چل جاتے. چلے میں بار پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے بار جی میں یہی آپ سے پھر بار یہی پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ براڈر آڈینس کے لیے بڑا کوشچن ہے. دیکھیں, اب پرائم منسٹر ہمارے فرماتے ہیں کہ جو اب چیف آف ڈیفینس فورسز ہو جائیں گے فیلڈ مارشل صاحب, وہ جی بڑی سخت محنت کر رہے ہیں. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس محنت سے کچھ نکلنا ہے کچھ لوگوں کے لیے, یا آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ نکلے گا یا نہیں؟ دیکھیے جی, مجھے یاد ہے کہ کئی بچے بڑی محنت کرتے تھے بی اے میں, یا وہ وٹ ایور رٹا لگا کے پاگل ہو جاتے تھے. اینڈ میں بیچاروں کا رزلٹ بھی نہیں اچھا آتا تھا, آ بھی جاتا تو کہیں نہیں جاتے تھے. کئی بچے فرسٹ آئے وہ کہیں بھی نہیں پہنچے. دیکھیں, ضرورت نہیں محنت کی, ضرورت ہے انٹیلیجنس کی. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے لانگ ٹائم اگو میرا ایک استاد تھا, مر گیا, اسٹینلی فشر, جو آئی ایم ایف کا بھی ڈپٹی مینیجر. اس نے پوچھا بھائی تم موٹے ہو رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ ٹائم نہیں ملتا, کام بڑا کرنا ہے. اس نے کہا ایکسرسائز تو میں بھی کرتا ہوں, پریزیڈنٹ بھی کرتا ہے, سب کرتے ہیں, تو تم کتنے بزی ہو گے تم نہیں کرتے. پوائنٹ یہ ہے کہ یار دنیا کے جو عالم فاضل لوگ ہیں وہ بڑی اچھی زندگی کاٹتے ہیں. یہ کہنا کہ بہت محنت کرتے کوئی چیز نہیں. بات یہ امیجنیشن کیا یار, مجھے تو حکومت کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ لانی صاحب لوگوں کو سیل کریں آئیڈیاز. آپ مجھے روز آپ دیکھتے ہیں ایڈز, وہ بسکٹ کا ایڈ, فلانے کا ایڈ, وہ سیل کر رہے ہیں آپ کو پروڈکٹس.
लेस चिप्स आता है, फलाना आता है, हमें पॉलिसी तो सेल करो जी, हमें एनएफसी की बताओ भी तुम वो क्या करना चाहते हो। क्या है, ये तो बताओ। और आप ग्रोथ मॉडल, आपका ग्रोथ मॉडल का है दो यार। आप, मैं गिलाई साहब को एक बात बताऊं, आप जरा गौर करिए, जहां से हम आ रहे हैं, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, आप कभी बरतानिया में गए हैं? नहीं गए तो जरूर जाएं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में आपको पता है कितने पेपर्स पढ़े हैं जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने काम किया था? कहते हैं 9 मील लंबे हैं उन पेपर्स, लाइन लगा दो 9 मील लंबे हैं, ठीक है, ये पेपर्स पढ़े। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं पेपर? वो सारे ब्यूरोक्रेट्स ने आपका दीन का, आपका एंथ्रोपोलॉजी का, आपका फ्लावर फौना, एवरीथिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया हमारे फूल कौन से उगते, हमारी कास्ट क्या है वगैरह, उन्होंने आपकी प्लॉटिंग भी कर दी, उन्होंने आपका सब कुछ कर दिया। अब क्यों नहीं करते आप मुझे बताएं। वो आपको हर सेंसस आता था, आपको मिलता था जनाब उनके, सॉरी, ये बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी से आपको मिलता था, इवन फार्म के सर्वेस के, फार्म के क्या उनके एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। यार आप क्यों नहीं करते? अब ये मुझे बताइए, हुकूमत का काम है में इंफॉर्मेशन देना, सिर्फ हुकूमत नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ हर मिनिस्ट्री, मेरा तो ये गुजारिश है कि हर मिनिस्ट्री के अंदर एक रिसर्च डिपार्टमेंट आना चाहिए, उनके अंदर अपने एरिया की पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, साल नहीं 2 में। मैं एक और बात आपको बताऊँ गिलानी साहब, अमेरिका में देख लें, चलें अभी खोल के देख लें, अभी स्टॉक मार्केट मेरा ख्याल खुल गई है। अमेरिका में हर रोज़ एक इकोनॉमिक की रिपोर्ट आती है, किसी डिपार्टमेंट ने निकाली हुई, कभी प्राइसेस की, कभी लेबर की, कभी फलानी, हर रोज़ एक रिपोर्ट आती है, उसकी बेसिस पे स्टॉक मार्केट चलती है। भाई रिपोर्ट्स तो हमें दें। ये अभी एक सेंसस की रिपोर्ट है कितने साल के बाद यार, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो हर हफ्ते आनी चाहिए, एजुकेशन की रिपोर्ट हर दिन आनी चाहिए। बट आपने अगर ये दे रहे हैं मुझे टैक्स की रिपोर्ट हर महीने आनी चाहिए, क्यों नहीं ये रिपोर्टें हमें देते? और अगर आपने कोई चेंज करना है तो चेंज को आप फैसिलिटेट करें, लेके आए, 14 सूबे बनाने हैं, 12 बनाने हैं, जो करना है, एनएफसी अवार्ड को तोड़ना है, चले 57 का फॉर्मूला तोड़ दें। मुझे बताइए, अच्छा ये जो आप कर्जा लेते हैं, कर्जे का क्या हमें पता है? अब कहते हैं ML1 बना रहे हैं, ML1 मुझे पता चला कहते हैं ADB लोन देगा। भाई चीन तो कह रहा नहीं देगा, ADB लोन दे देगा। तो आपकी जो पुश्तें लोन देंगी, मेरे बच्चों ने जो लोन देना है वापस करना है, आपने करना है, आपके बच्चों ने करना है, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है? रिको डिक का जो तमाशा हुआ है, सब कुछ हमें कुछ नहीं पता। अब पता चला है कि रिको डिक में ADB उनको लोन दे रहा है। भाई रिको डिक में ADB क्यों आ गया? रिको डिक में ADB तो रिको डिक लोन दे ही नहीं सकता, ADB ने तो हमें देना है, हुकूमत को, तो यानी कि हुकूमत लेके उनको दे देगी। अब ये हमें पता ही नहीं चलता चीज़ें, ठीक है ना? तो क्वाइट फ्रैंकली हुकूमत, ट्रांसपेरेंसी का जो मतलब है IMF का, भाई हमें रिपोर्टें तो दो, हमें सूबों का बताओ, हमें NFC का बताओ, आपकी ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस बड़ी हैं। ऑप्शन आप डेंसिटी भी लगा सकते हैं, आप पॉपुलेशन भी लगा सकते हैं, आप पॉवर्टी भी लगा सकते हैं, बैकवर्डनेस भी, हज़ार ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन दें, पर उसका मतलब ही कोई नहीं अगर आपने PFC नहीं करनी। PFC में फिर ऑप्शन आएंगी। तो NFC और PFC इकट्ठी साइन होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। मनी हैज़ टू गो टू द राइट प्लेस, यानी कि प्रोविंस लेके फिर वो लाहौर में आप कंप्यूटर बांटे और फिर तस्वीरें दिखाएं, यार देखें मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। यार ये ख़त्म होना चाहिए काम। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मिता साहब लिंक्ड है उस चीज़ से भी कि आपके पास कितना फ्री इन्वायरमेंट है, आपके पास कितनी फ्रीडम है, और आपके पास प्लान क्या है बेसिकली, या सिर्फ पावर को कंट्रोल। फ्रीडम आपके पास बड़ी है, फ्रीडम बहुत है। रिपोर्टर्स बड़ा क्लेम करते हैं, बट रिपोर्टर्स चाहते ही नहीं फ्रीडम। क्या करें? मैंने अब आपके लिए सारी इवैल्यूएशन करके रखी, को उठाता ही नहीं। IMF ने कहा तो सब आ जाएंगे, हमने 1000 दफ़ा। अब IMF, सॉरी फॉर एग्जांपल, IMF कहता है लीड कैप्चर है, मैं पूछता लीड कैप्चर क्या है, बताएं क्या है लीड कैप्चर है? उसमें कहा था UNDP की रिपोर्ट में कहा था 17 बिलियन है नुकसान। 17 बिलियन टैक्स का नहीं, लीड कैप्चर का। वही 17 बिलियन क्या है? कुछ भी नहीं, पीनट्स। यू आर राइट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या नुकसान है। जो मैंने कैलकुलेट किया, ये यहाँ इस्लामाबाद में जो सरकारी घर है उनका नुकसान 55 बिलियन है, जो लाहौर का जीवार उसका नुकसान कोई 100 बिलियन है। ठीक है, डॉलर्स यार। आप उस ज़मीन को, कितनी कीमती ज़मीन है, उस पर बनने दें प्लाजे, देखें कितनी चीज़ होती है वहाँ। तमाशे लग जाएंगे, दुबई नए दुबई बन जाएंगे सारे। आप बताएं आपके कितने शहरों में, सियालकोट में कितने हैं, जेलम में कितने हैं, हर जगह ये चीज़ें हैं। आप उन शहरों को आज़ाद करें, वो जो ज़मीन आपने काबू की आज़ाद करें, देखें आपकी कितनी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, फिर मुझे अपनी अय्याशी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो वो अय्याशी पे वही ना, तो असल लीड कैप्चर तो वो है। और फिर ये बताएंगे ये जो सारे इन्होंने परमिशन का NOC का निज़ाम लगाया हुआ, वो क्या है, उसको काबू करें ना। अच्छा, ये करना नहीं आपने, हमें बताना भी नहीं कि रेगुलेशन क्यों होती, क्या उसका कॉस्ट क्या क्या नहीं है। मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके सेलफोन है, इस वक्त
جو آئی فون 17 ہے وہ امریکہ میں مل رہا ہے $1100 کا, پرو میکس سب کچھ $1100 کا. یہاں کتنے کا؟ یہاں پہ زیادہ ہی ہے. یہاں مہنگا ہے. تقریباً $3000 کا, ٹیکس ملا کر. ہاں وہ جو پی ٹی اے وغیرہ سب کچھ, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں یہ کیوں ہے؟ آپ کا کمپیوٹر, میں نے میک بک لیا ابھی, میک بک یہاں آپ کا $2500 کا. وہ اصل میں ہم نہیں چاہتے نا سر, پھر تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں نہ ٹیکنالوجی آئے, نہ انفارمیشن آئے, نہ نالج آئے. ہاں. پیسہ آئے تھوڑا تو بہت. اگلے دن وہ آئی ٹی منسٹر کہیں لگی تو میں نے سوال پوچھ لیا, میں نے کہا جی مجھے بتائیں مجھے انٹرنیٹ کیوں نہیں ملتا؟ آپ سمپل ہے ایلن مسک سے لے لیں وہ جو اس کی ہے اسٹار لنک. اسٹار لنک. آپ کہتی ہے خود کہتے ہیں 4 میگا بائٹ ایوریج ہے ملک میں. یار 4 میگا بائٹ, میں ازبکستان سے آیا وہاں 500 میگا بائٹ ہے. تو یار یہ 4 میگا بائٹ والی بات ختم کریں نا. اتنی سرکاری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, ابھی تک انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہمیں. تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی چلو اسٹیٹ آف دی انٹرنیٹ پہ رپورٹ تو دیں, وہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, بتائیں یہ سیل فون وغیرہ کا جو انہوں نے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں, کتنا ٹیکس ہے؟ میں نے چیک کیا, میرے خیال 40 بلین کے قریب ٹیکس ہے. آئی تھنک 90 بلین کے قریب. چلو تو 90 بلین کتنی بڑی رقم ہے؟ 90 بلین روپیز ہے نا, ڈالر سے نہیں نا. تو کتنی بڑی رقم ہے. کیوں آپ نے بچوں کو محروم کیا ہوا ان ڈیوائسز سے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے یہ تو نہیں کیا کہ آپ کو رقم کٹھی کرا, آپ نے کیا وہ سیل فون کو پروٹیکٹ کرنا جو ہم بنا رہے ہیں. ہم 2G 3G سیل فون بنا رہے ہیں, آپ کو کہتے ہیں ویوو لیں بھائی. نہیں میرے اور بھی پیسے اکٹھے کرنے کا ایک اور بھی پرابلم ہے سر. وہ پرابلم یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ ہے, تو اس کو بھی کرٹیل کرنا ہے نا. وہ یار کر لیں بے شک, میرا خیال پی ٹی آئی کی سپورٹ ڈزنٹ میٹر, دا پوائنٹ از چلے کر لیں, بٹ یار کوئی رپورٹیں تو دے نا. آئی ایم ایف جو ٹرانسپیرنسی کرے میں مانتا ہوں, پی ٹی آئی کو گئے ہمیں رپورٹ دے, منسٹری آف آئی ٹی کو گئے ہمیں رپورٹ دے کہ ان سیل فون کو بند کرنے کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے. میں مان جاتا ہوں, میں نہیں کہتا میری بات مانو, چلو پروز اینڈ کونس تو دیں نا, انفارمڈ. اور آپ کو مجھے بتاؤ یار, ہم شہری جو ڈیموکریسی کہتے ہیں, تو ایز اے شہری آئی ہیو اے رائٹ ٹو نو. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے میں نے سیل فون کاٹ دیا ہے, آپ کا میں نے یہ کر دیا, تو مجھے بتائیں کیا نقصان فائدہ کیا ہے. اگر یہ کریں گے تو بات بنے گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. جی, میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور ضرور کیجیے جی. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی یور چینل. اچھا, جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, خدا حافظ. تھینک یو.